أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب. صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير والحمد لله رب العالمين. بے شک لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی صلاۃ و سیدنا سلام مولانا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پورا مجمع خیر و برکت کے لیے اور درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلی اللہ تعالی وسلم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فضائل اور آپ کی شہادت اور بقیہ اہل بیت اطہار کے فضائل، بے شک لیکن حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ اشعار مجھ سے بھی سماعت فرما لیجئے. سبحان اللہ. ان کا روئے حسین دیکھتے رہ گئے، بہت خوب. سبحان اللہ. ان کا روئے حسین دیکھتے رہ گئے، کیا بات. دیکھتے رہ گئے. ان کا روئے حسین دیکھتے رہ گئے، نور والی جبیں دیکھتے رہ گئے، نور والی جبیں دیکھتے رہ گئے. سبحان اللہ. قاری سلیمان صاحب اور حافظ شہید اعظم، یہ دونوں آدمی آج دن سے پوری تیاری کیے ہوئے تھے اور دونوں ایک دوسرے کو شکست دینے کی کوشش میں تھے، لیکن اب فائنل کل ہوگا ان لوگوں کا. جس نے آقا کے تلووں کا بوسہ لیا، سبحان اللہ. بہت خوب. جس نے آقا کے تلووں کا بوسہ لیا، ہم پیاری زمین دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے. ہم پیاری زمین دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے. جس نے آقا کے تلووں
کا بوسہ لیا، بہت خوب، جس نے آقا کے تلووں کا بوسہ لیا، جس نے آقا کے تلووں کا بوسہ لیا، ہم وہ پیاری زمین دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، ہم وہ پیاری زمین دیکھتے رہ گئے، ان کا روئے حسین دیکھتے رہ گئے، شان صلی علی دیکھتے رہ گئے، یا رسول اللہ شان صلی علی دیکھتے رہ گئے، شاہ کا مرتبہ دیکھتے رہ گئے، شاہ کا مرتبہ، سبحان اللہ، شاہ کا مرتبہ دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، اور دیکھ کر ترجمہ کنز الایمان کا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، دیکھ کر ترجمہ کنز الایمان کا، بہت خوب، دیکھ کر ترجمہ کنز الایمان کا، ہم کلام رضا دیکھتے رہ گئے، ہم کلام رضا، ہم کلام رضا دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، شان صلی علی دیکھتے رہ گئے، شاہ کا مرتبہ دیکھتے رہ گئے، جس نے ٹکڑے کیے ہیں فلک پر قمر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، جس نے ٹکڑے کیے ہیں فلک پر قمر، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں فلک پر قمر، یا حبیب اللہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں فلک پر قمر، اور دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، روئے بدر الدجا دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ اس شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، وہ نکتہ رس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے،
वहसन मिनका लम तरक्कत ऐनी व अजमल मिनका लम तलदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्li ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाउ हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब हुनूज नाम तू गुफ्तन कमाले बेअदबी सुभान अल्लाह शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन पर तवे दस्ती कुदरत पे लाखों सलाम बहुत खूब शाह मर्दा शेर अजदा कुव्वते परवरदिगार वाह वाह शाह मर्दा शेर अजदा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला सुभान जुल्फिकार अल्लाह सुभान अल्लाह ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार अली जैसा कोई जवान नहीं है वाह और अली के तलवार जुल्फिकार जैसी कोई तलवार नहीं है बहुत खूब शाह मर्दा तमाम बहादुरों के आप बादशाह हैं बेशक शेर यजदा रब के शेर हैं शाह मर्दा शेर यजदा कुव्वते परवरदिगार और रब ताला की कुव्वत के मजहर हैं सुभान अल्लाह हजरत अली कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हो आपकी इबादत भी बड़ी बेमिसाल है सुभान अल्लाह हजरत मौलाए कायनात की इबादत का हाल यह है प्यारे कि आप तमाम आबिदों जाहिदों के सरदार तस्लीम किए जाते हैं एक जंग में वाकया सुनाना मकसद नहीं है जो बात जहन फिक्र में उतारना चाहता हूं उसकी तरफ ध्यान दीजिए हजरत अली कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हों को एक जंग में एक तीर लगा इतना जबरदस्त कोह तीर आपके जिस्म में पेवस्त हुआ कि लोग उसको खींचते थे दर्द से आप तड़प जाते थे ये हुआ कि गोश्त का कुछ हिस्सा काटना पड़ेगा तब तीर निकलेगा मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया सुनो इतनी तकलीफ होती है तीर निकालने में कि इसको आप निकाल नहीं सकते लोगों ने अर्ज किया हुजूर फिर कैसे ये तीर निकाला जाए आप फरमाते हैं जब मैं नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाऊं तो मेरे जिस्म से तीर को तुम लोग निकाल लेना जरा इनकी नमाज मुलाहजा फरमाइए कैसी नमाज है हजरत मौलाए कायनात की जब ये नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए तो तीर आपके जिस्म से खींचा गया खींचने वाले और जो मौजूद थे वो बयान करते हैं कि वही तीर जब खींचा जाता था तो मौलाए कायनात तड़प जाते थे लेकिन बदन से तीर को खींच लिया गया आपकी जबान से सी का लफ्ज भी नहीं निकला इस तरह से इबादत इलाही में मोह है हजरत मौलाए कायनात आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम ऐसी नमाज पढ़ो गोया खुदा को देख रहे हो और अगर तुम खुदा को नहीं देख सकते तो ये तसव्वुर रखो कि खुदा तुम्हें देख रहा है ऐसी नमाज पढ़ो जब ऐसी नमाज पढ़ोगे तो उस नमाज में तुमको लज्जत हासिल होगी जब ऐसी नमाज पढ़ोगे एक सुई के साथ तो वो नमाज तुम्हें बेहयाइयों से रोक देगी वो नमाज तुम्हें क्या नाम बुराइयों से रोक देगी मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हों की नमाज को आप जरा मुलाहजा फरमाइए किस तरह से ये इबादत कर रहे हैं रियाजत कर रहे हैं मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हो जंग के लिए तशरीफ लाए जा रहे थे आपके साथ तमाम आपके असहाब हैं मौलाए कायनात से लोगों ने अर्ज किया हुजूर पानी खत्म हो गया हम प्यास की वजह से तड़प रहे हैं ऐसा है कि बड़ी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ेगा हिलाकत का अंदेशा है हजरत अली कायनात इरशाद फरमाते हैं अच्छा और आगे बढ़ो लोगों ने कहा हुजूर हमने मालूमात हासिल की है यहां से 6 मील की दूरी पर बताया जा रहा है कि पानी का चश्मा है आप फरमाते हैं घबराओ नहीं एक जगह आपने जमीन को खोदा एक गिरजाघर था उस गिरजाघर के करीब आपने फरमाया इस जमीन को खोदो जमीन को जैसे खोदा गया एक पत्थर निकला लोग उस पत्थर को निकाल रहे हैं मगर हट नहीं रहा है अपनी जगह से सारे लोगों ने पूरी ताकत आजमाई की लेकिन पत्थर नहीं हट रहा है लोगों ने अर्ज किया हुजूर एक इतना बड़ा पत्थर पड़ गया कि वो हट नहीं रहा है हजरत अली करीब गए और जाने के बाद आपने अपने उंगली को अंदर डाला और अंदर से उस पत्थर को उठाया पत्थर हट गया उसके नीचे साफ शफाफ पानी का चश्मा निकला इतना मीठा पानी कि उस सफर में इतना मीठा पानी उन लोगों को नहीं मिला था मौलाए कायनात फरमाते हैं कि तुम सब लोग अपने मशकीजों को भर लो अपने ऊंटों को पिला दो घोड़ों को पिला दो सारे लोग पानी पी करके सैराब हो गए और पानी जरूरत भर के लिए रख लेते हैं हजरत मौलाए कायनात ने फरमाया अब इस चश्मा पर वही पत्थर रख दो तब तक गिरजाघर के अंदर से राहिब निकला और निकल
نکلنے کے بعد اس نے کہا یہ بتائیے کہ آپ فرشتہ ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا کیا آپ نبی ہیں؟ کہا نہیں۔ اس نے کہا کیا آپ نبی کے داماد ہیں؟ تب تک حضرت علی نے فرمایا ہاں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا داماد ہوں۔ اس راہب نے کہا علی اپنا ہاتھ بڑھاؤ، مجھے کلمہ طیبہ پڑھا کر کے سبحان اسلام میں اللہ، داخل بہت کرو۔ حضرت مولا کائنات نے کلمہ پڑھایا اور پڑھانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم اتنی دیر تک کلمہ پڑھنے میں کیوں رکے ہوئے تھے؟ اس نے کہا سنو، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس پانی کو وہی کھوج لگا پائے گا اور اس پتھر کو وہی ٹالے گا جو یا تو نبی ہوگا یا نبی کا داماد ہوگا۔ واہ واہ واہ۔ اے علی، اب آپ ہم کو مل گئے تو آپ کے ہاتھ پر میں اسلام قبول کر رہا ہوں۔ مولا کائنات سجدہ شکر کے لیے گر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے پروردگار میں تیرا ایسا بندہ ہوں کہ پرانی کتابوں میں بھی میرا ذکر ہے۔ اے پروردگار عالم، تو نے مجھے یہ فضیلت اپنے حبیب کے صدقہ میں بخشی ہے۔ مولا کائنات پھر آگے بڑھے، آپ حضرت علی کی کرامتوں کو ملاحظہ فرمائیے۔ آج حضرت علی کا نام مصیبت میں لیا جاتا ہے، آج حضرت علی کا نام پریشانیوں میں لیا جاتا ہے، حضرت علی کا نام دشواریوں میں لیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم مولا کائنات کے فضائل کو بیان کرنا ہر کس و ناکس کی بات نہیں ہے۔ راتیں ختم ہو سکتی ہیں، علی کی فضیلتیں نہیں ختم ہوں گی۔ راتیں اور دنوں کا دن کا چلنا رک سکتا ہے سورج کا، مگر علی کی فضیلت نہیں ختم ہو سکتی ہے۔ مولا کائنات کے اتنے فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے نجاست کو پاک فرما دے۔ اہل البیت، اے بیت والو، اے گھر والو، اللہ تم سے چاہتا ہے کہ پاکی تمہیں دے دے اور نجاست تم سے دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ خوب خوب تمہیں پاک و ستھرا فرما دے۔ رب تعالیٰ نے قرآن عظیم میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ یہ آیت کریمہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کے لیے ہے۔ اللہ کے حبیب سے جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ آپ کے اہل بیت کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں علی، فاطمہ، حسن، حسین اہل بیتی، یہ سب کے سب ہمارے اہل بیت ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے اہل بیت کو جاننا چاہتے ہو تو دیکھو یہ حسن ہیں، یہ ہیں، یہ حسین ہیں، یہ ہیں، یہ علی ہیں، یہ ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پرورش آپ سن چکے کہ حضرت علی کی آپ نے کی تھی اور آپ اہل بیت میں سے حضرت علی کو فرما رہے ہیں۔ جب آیت تطہیر نازل ہوئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر کو لیا اور لینے کے بعد ان پانچوں نفوس قدسیہ کو اس چادر میں لیا۔ سرکار کی ایک بیوی وہاں موجود تھی، وہ بھی چادر میں آ گئی، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی اہل بیت میں شامل فرما لیجئے۔ آقا کریم فرماتے ہیں انکے خیر علی خیر، تم خیر پر ہو، بھلائی پر ہو۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، آگے بڑھے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی اہل بیت میں شامل فرما لیجئے۔ آقا کریم نے انہیں بھی فضیلت دیتے ہوئے فرمایا تم بھی اسی میں سے ہو۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کس کو سرفراز نہیں کر رہے ہیں؟ آئیے ذرا دیکھیے، علماء کا طبقہ بیان فرما رہا ہے کہ تمام امہات المومنین اور حضرت علی، حضرت حسن، حضرت امام حسین یہ سب کے سب اہل بیت ہیں، مگر مفسرین اور محدثین کا اکثر طبقہ اس طرف گیا ہے کہ اہل بیت یہی پانچوں نفوس قدسیہ ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کہاں کہاں ثابت کیا، ذرا غور فرمائیے۔ نجران کے عیسائی آئے اور نجران کے عیسائیوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا محمد کیا آپ یہ بتاتے ہیں کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں؟ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو القاء کیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بلا باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بلا باپ کے پیدا ہو؟ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت آدم تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ عیسائی لاجواب ہو گئے۔ ایک بات اور بتاتا چلو پیارے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوئے اپنی ماں کی گود میں آئے اور اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ آج کچھ لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں جملہ بدلو ورنہ ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ ان نبی کو 40 سال کے بعد نبوت کے اعلان کا حکم ملتا ہے، نبوت نہیں ملتی ہے، بلکہ نبوت کا تعلق تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان
अंबिया सुभान अल्लाह, सुभान तब अल्लाह। मैं नबी था, ना ये कायनात थी तब मैं नबी था, कुछ नहीं था तब मैं नबी था। वाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 बरस के बाद एलानी नबूवत का हुक्म मिलता है। हजरत ईसा पैगंबर अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से ये जवाब सुनने के बाद ईसाई लाजवाब हो गए। ईसाइयों ने कहा मोहम्मद, आपने फरमाया हाँ। कहा हम मुबाहला आपसे करेंगे। मुबाहला उस चीज को कहते हैं कि दोनों जानिब से लोग एक दूसरे पर बद्दुआ करें और दुआ फौरन असर कर जाएगी, मुबाहला इसको कहते हैं। चुनांच मुबाहला काफिर और मोमिन में होता है, मुबाहला काफिर और मुनाफिक में भी होता है, मुबाहला मोमिन और मुर्तद में होता है, मुबाहला मुशरिक और मोमिन में होता है, मुबाहला मोमिन से नहीं होता है, मोमिन और काफिर में मुबाहला होता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया चलो ठीक है, मुझे ये मंजूर है। अल्लाह ने आयतें नाजिल फरमा दी, महबूब ये सब मुबाहला की दावत तुम्हें देते हैं, यानी तुम भी बद्दुआ करो वो भी बद्दुआ करें तो ठीक है महबूब, तुम अपने औलादों को बुला लो, महबूब तुम अपने घर वालों को ले लो और ये भी अपने खानदान और घर वालों को लेकर के आए मैदान में। अल्लाह के हबीब ने तारीख मुतय्यन फरमा दी, मैदान तय हो गया। अल्लाह के हबीब जब निकले तो इरशाद फरमाते हैं अली तुम आ जाओ, फातिमा तुम आ जाओ, हसन तुम आ जाओ, हुसैन तुम आ जाओ। हजरत इमाम हसन हुसैन अली और फातिमा को लेकर के मेरे आका चले। आका करीम फरमाते हैं हसन तुम हमारी दाहिनी जानिब हो जाओ, हुसैन तुम हमारी बाईं जानिब हो जाओ, और आप फरमाते हैं फातिमा तुम मेरे पीछे हो जाओ, अली तुम फातिमा के पीछे हो जाओ। जरा फातून जन्नत फातिमा ज़हरा के नक्शे कदम का हिजाब मुलाहजा फरमाइए। हजरत खातून जन्नत के कदम का निशान भी न जाहिर होने पाए, वो हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा हैं। मौलाए कायनात जब मैदान में पहुंचे इन नुफूस कुदसिया को लेकर के, तब तक तमाम पादरी आए और ईसाई आए। जो उनमें सबसे बड़ा उनका पादरी था उसने कहा सुनो तुम लोग इनसे मुबाहला मत करो। कहा क्यों? कहा मैं देख रहा हूं कि अगर ये नबी दुआ कर देंगे और ये लोग आमीन कह देंगे तो पूरी दुनिया में कोई ईसाई नहीं बाकी बचेगा, सुभान अल्लाह। सब लोग हिलाक हो जाओगे। मैं देख रहा हूं ऐसे चेहरों को, ऐसी पेशानियों को, किस तरह नूर वाले वो चेहरे हैं। अल्लाहु अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब मैं इन पर बद्दुआ करूंगा, दुआए हिलाकत इनके लिए, तो तुम सब आमीन कहना। नबी कौनैन हाथ उठाने वाले थे। ये तब तक पादरियों ने कहा ए मोहम्मद हम आपसे मुबाहला नहीं करेंगे। चुनांच नजरान के ईसाई जिजिया दे करके सुलह कर लेते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि अगर ईसाई मुझसे मुबाहला कर लेते और ये मेरे हसन हुसैन फातिमा अली मेरी दुआ पर आमीन कह देते तो ये फौरन के फौरन सारे नजरान के ईसाई सुअर और बंदर हो जाते और साल भर के अंदर अंदर फिर दुनिया में कोई ईसाई बचता नहीं। क्या बात। इन पर बिल्कुल अजाब करीब आ चुका था, इन पर अजाब नाजिल होने वाला था। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की इजाबत भी मुलाहजा फरमाइए। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा। क्या बात है, बहुत खूब। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुआ बन दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जिसके लिए आमीन कह दें और नबी दुआए हिलाकत फरमा दे वो हिलाक हो जाएगा। अपने नबी की भी फजीलत मुलाहजा फरमाते चलिए और हजरत अली की भी बरकत मुलाहजा फरमाते चलिए। हजरत फातिमा हजरत इमाम हसन हुसैन को भी देखते हुए चलिए। ये मौलाए कायनात हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हजरत अली को कहां कहां देखोगे। हजरत मौलाए कायनात खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। हजरत अमीर माविया शाम के गवर्नर हैं। हजरत अमीर माविया ने और दूसरे सहाबा ने हजरत अली से मुतालबा किया कि अली हम तुमसे क़िसासे उस्मान चाहते हैं, यानी हजरत उस्मान गनी को जिन लोगों ने शहीद किया उन्हें कत्ल किया जाए, उनको हम आपके जरिया से चाहते हैं कि बदला लिया जाए और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु मुतय्यन नहीं कर पा रहे थे कि किसने कत्ल किया हजरत उस्मान गनी को। चुनांचे आपने मोहम्मद बिन अबू बकर को बुलाया
اور بلانے کے بعد بتایا, پوچھا آپ نے کہ صحیح صحیح بتاؤ عثمان کو کس نے قتل کیا ہے. تو حضرت محمد بن ابو بکر کہتے ہیں امیر المومنین معاملہ ایسا ہوا کہ جب میں مکان کے اندر داخل ہوا اور حضرت عثمان غنی کی داڑھی میں نے پکڑی اور انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے باپ ہوتے تو کیا تم اپنے باپ کے سامنے یہ حرکت کر سکتے تھے, تو مجھ کو اتنا ڈر لگا کہ میں نے چھوڑ دیا ان کی داڑھی, اور اس کے بعد شور ہوا, میں ہٹ گیا. اب میری نگاہ فیصلہ نہ کر سکی کہ کس کی تلوار حضرت عثمان کے گردن پر پڑی ہے اور آپ کے اوپر کس کا حملہ پہلے ہوا. محمد بن ابو بکر یہ بیان دے کر کے کہتے ہیں اب میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور رو رو کر کے رب کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں. اے امیر المومنین, میں بہت نادم ہوں. حضرت محمد بن ابو بکر الگ کر دیے گئے. اب پتہ لگایا جانے لگا, بعد میں ان لوگوں کو قتل کیا گیا, انہیں سزا دی گئی. یہ بات نہیں کہ قاتلان عثمان کو سزا نہیں دی گئی. حضرت عثمان غنی کے تعلق سے حضرت امیر معاویہ نے خروج کر دیا اپنے اصحاب کو لے کر کے کہ ان کا بدلہ کیوں نہیں لیا جا رہا ہے. مولا کائنات کو جب اطلاع ملی تو حکومت اور عمارت کی حفاظت کی بنیاد پر حضرت مولا کائنات بھی دونوں طرف سے مسلمان آپس میں لڑنے لگتے ہیں تو میں الگ ہو جاتا ہوں. نبی نے ارشاد فرمایا ہے من سکتا فسلما ومن سلما فنجا, جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا, سلامت رہا. اس لیے میں الگ ہو جایا کرتا ہوں. مولا کائنات اور حضرت امیر معاویہ میں بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی, اتنی سخت لڑائی ہوئی تھی پیارے کہ 90,000 مسلمان جانبین کے شہید ہو گئے. اللہ اکبر. اب آپ ذرا اندازہ لگاؤ کہ 90,000 مسلمان جانبین کے شہید ہوئے. بڑے بڑے صحابی اس میں شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے. حضرت امیر معاویہ نے دیکھا کہ اگر جنگ کا نقشہ یہی رہا تو نہ جانے کتنے اور شہید ہو جائیں گے. فوراً آپ نے ملاحظہ کیا کہ علی کی فوج غالب آ رہی ہے. حضرت امیر معاویہ نے اپنے فوجیوں کو اشارہ فرمایا کہ قرآن نیزہ پر بلند کرو. قرآن بلند کیا گیا. جیسے میدان جنگ میں قرآن اوپر اٹھایا گیا تب تک دونوں طرف کے لوگ جو جنگ کر رہے تھے اپنی اپنی تلواروں کو نیچے کر لیتے ہیں اور پھر کوئی تلوار نہیں اٹھاتا ہے. پھر یہ تمام پایا کہ آپس میں مصالحت ہو جائے. چنانچہ مولا کائنات بھی صلح پر راضی ہو گئے اور حضرت امیر معاویہ بھی صلح پر راضی ہو گئے. آپ ذرا تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے چلیے, جانبین کی فوجیں لڑ رہی ہیں لیکن نہ حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی نے گالی دیا تھا نہ حضرت علی نے امیر معاویہ کو گالی دی تھی, بلکہ امیر معاویہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی نگاہ میں علی کا مرتبہ کیا ہے تو حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ علی جس گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اس گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو دھول ہوتی ہے امیر معاویہ اپنے آپ کو وہ بھی نہیں سمجھ رہا ہے. حضرت امیر معاویہ نے جواب دیا تھا. اتنی محبت تھی حضرت امیر معاویہ کو, ایسی بات نہیں ہے مگر یہ اجتہادی اختلاف ہے اور اجتہادی اختلاف میں دونوں کے لیے حق ہے کہ دونوں اپنے اپنے اجتہاد پر کوشش کریں کہ کس کا اجتہاد بلند ہوتا ہے اور کس کی طرف حق کا معاملہ ظاہر ہوتا ہے. حضرت علی حضرت امیر معاویہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو, حضرت علی تو داماد رسول ہیں, کیا علی سے ان کو محبت نہیں ہے؟ حضرت علی کے بارے میں تو سرکار نے فرمایا کہ میں علی سے ہوں, علی مجھ سے ہیں. حضرت امیر معاویہ کا جب وصال ہونے لگا تھا تو آپ نے وصیت کی تھی کہ سنو, اللہ کے حبیب کے ناخن شریف میرے پاس ہیں اور سرکار کے مبارک بال میرے پاس ہیں اور سرکار نے مجھ کو اپنا ایک تہبند شریف دیا تھا, اسی میں مجھ کو دفن کرنا اور میری آنکھوں پر سرکار کے منہ مبارک کو رکھ دینا, میرے ہونٹوں پر سرکار کے ناخن شریف کو رکھ دینا اور پھر قبر میں ارحم الراحمین کے سپرد مجھے کر دینا. امیر معاویہ کو سرکار سے لگے ہوئے لباس سے اتنی محبت ہے تو کیا علی سے محبت نہیں ہے؟ حضرت علی سے محبت, ایسی بات نہیں ہے. اجتہادی اختلاف کو عداوت نہیں کہہ سکتے ہو, اجتہادی اختلاف کو دشمنی نہیں کہہ سکتے ہو, اجتہادی اختلاف کو بغاوت نہیں کہہ سکتے ہو, اجتہادی اختلاف کو ایک دوسرے کا دوسرا دشمن نہیں گردانا جاتا ہے. ذرا نوعیت سمجھو اگر پڑھے لکھے تو. اجتہادی اختلاف کسے کہتے ہیں؟ ذرا دیکھو, مولا کائنات فرماتے ہیں میں بھی صلح کے لیے تیار ہوں. حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں میں بھی صلح کے لیے تیار ہوں. اب جان بین سے صلح کی بات آئی تو صلح کیسے ہو یہ طے پایا کہ اس میں حضرت عمرو بن عاص صحابی رسول ہیں اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان دونوں صحابیوں کو فیصل متعین کیا گیا کہ یہ دونوں جو فیصلہ کر دیں گے وہ فیصلہ ہم کو منظور ہے. اب سارے لوگ بیٹھ گئے, صلح کی بات ہونے لگی.
حضرت عمرو بن عاص اور حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ دونوں فیصل متعین کیے گئے، تب تک ایک جماعت اٹھ کر کے نکل پڑی اور اس نے کہا لا حکم الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کو فیصل نہیں مانتے ہیں۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں کو گالی دیتی ہوئی وہ جماعت بھاگ جاتی ہے۔ اسی جماعت کو خارجی کہا جاتا ہے۔ اسی جماعت کے فکر و اعتقاد کو پنپاتے اور ایک دوسرے کو بدلتے آج جو نظریہ قائم ہے وہی نظریہ وہابیوں کا ہے، وہی دیوبندیوں کا ہے، وہی نظریہ جماعت اسلامی والوں کا ہے، وہی نظریہ تبلیغی جماعت والوں کا ہے۔ آج تاریخ آپ کے سامنے الٹ رہا ہوں، اگر تاریخ کا ایک حوالہ بھی غلط ثابت ہو جائے تو جو چور کی سزا وہ غلام محی الدین سبحانی کی، اور اگر تاریخ صحیح بیان کر رہا ہوں تو تم حق پر غور کرو اور حق کی طرف آ جاؤ۔ آؤ دیکھو ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، اس جماعت نے کہا کہ ہر معاملے پر ہم حضرت علی ہی کو ترجیح دیں گے، ہم حضرت علی سے افضل کسی کو نہیں مانتے ہیں، ہم انہی کو مانیں گے۔ اس جماعت کو شیعان علی کہا گیا۔ اب آئیے اور آگے بڑھیے، ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے جس جماعت نے کہا کہ جب یہ دونوں فیصلہ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ دونوں صحابی جو فیصلہ دونوں کے حق میں کر دیں گے ہم سب کو بھی منظور ہے۔ وہی جماعت بیچ کی جماعت کہی گئی ہے اور اسی جماعت کا نظریہ ہے جس جماعت کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ یہی وہ جماعت ہے، تاریخ کا یہ حوالہ نوٹ کرو اور سمجھو جماعتیں کہاں سے بنی ہیں اور اختلاف کہاں سے شروع ہوا ہے۔ چنانچہ یہ خارجی لوگ جب نکل کر کے بھاگے تو حضرت امیر معاویہ کی بغاوت کیا، حضرت علی کی بھی بغاوت کیا۔ حضرت علی کو خارجیوں کے مقابلے میں جنگ کرنی پڑی اور بڑی بھیانک جنگ ہوئی، خارجیوں کو تہ تیغ کیا گیا۔ لیکن آئیے اب ذرا آپ ملاحظہ فرمائیے، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں جب یہ مصالحت ہو گئی اور دونوں طرف سے اختلاف ختم ہوا، امیر معاویہ شام کے گورنر بن کر کے چلے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تسلیم کر لیے گئے ہر طور سے۔ اب آپ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں۔ اسی میں ایک عبد الرحمن خارجی تھا، عبد الرحمن ابن ملجم، یہ بہت بڑا خارجی تھا، اور برق نامی ایک خارجی یہ تھا، اور ایک خارجی اور تھا۔ یہ تینوں خارجی اکٹھا ہوئے اور اکٹھا ہونے پر ان تینوں نے کہا ایک کام کیا جائے کہ 3 آدمیوں کو قتل کر دیا جائے، ابھی سارا فتنہ ختم ہو جائے۔ کہا کس کو قتل کیا جائے؟ تو برق نے کہا کہ میں عمرو بن عاص کو قتل کروں گا، اور ایک دوسرے نے کہا میں امیر معاویہ کو قتل کروں گا، اور عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا میں علی ابن ابی طالب کو قتل کروں گا۔ یہ تینوں ظالم قتل کا پلان بنا کر کے اپنے اپنے مقام پر روانہ ہو گئے۔ ایک تو شام چلا گیا، ایک تو مدینہ چلا آیا، اور دوسرا عراق حضرت کوفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم، رمضان شریف کا مہینہ ہے، حضرت علی کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا طور طریقہ یہ تھا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب آپ بیدار ہوتے تھے تو سارے لوگوں کو آپ جگاتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیدار کرتے ہوئے سارے لوگوں کو جا رہے ہیں، لیکن آج جب حضرت علی اٹھے تو خلاف معمول اٹھے۔ حضرت علی اپنے بیٹے حضرت امام حسن سے فرماتے ہیں کہ بیٹا سنو، آج میری قسمت جاگ گئی۔ آپ عرض کرتے ہیں ابا حضور یہ کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں بیٹا ابھی میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت نے مجھے بہت پریشان کر ڈالا ہے۔ آقا فرماتے ہیں تو ظالموں کے لیے تم دعائے ہلاکت کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب مجھے آپ اپنے قریب بلا لیجئے۔ تب تک میری آنکھ کھل گئی۔ مولا کائنات اس خواب کو بیان کرنے کے بعد بیان کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اب دنیا میں چند دن کے لیے ہوں۔ چنانچہ اسی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو کر کے جامع مسجد کی طرف کوفہ میں جا رہے ہیں۔ آپ جیسے ہی اندر پہنچے یہ لگا ہوا تھا عبد الرحمن ابن ملجم، خنجر لے کر کے اس نے حضرت علی پر وار کرنا شروع کیا۔ شور ہوا، حضرت علی کا یہ قاتل پکڑا گیا۔ حضرت علی کو کافی زخم لگ گیا تھا۔ نماز حضرت امام حسن نے پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد جب واپس آئے قاتل لایا گیا۔ حضرت مولا کائنات کو پانی دیا گیا۔ حضرت مولا کائنات پانی پیتے ہیں، جسم کے خون کا بہت سا حصہ بہ گیا ہے۔ حضرت مولا کائنات نے پانی پینے کے بعد کہا میرے قاتل کو پانی دے دو۔ جب عبد الرحمن ابن ملجم کی طرف پانی پیش کیا گیا تو اس ظالم نے پانی پینے سے انکار کر دیا، اس کی قسمت میں نہیں تھا۔ ذرا علی کائنات کو ملاحظہ کرو کہ قاتل کو پانی پیش کر رہے ہیں جنہی کے لاڈلے کو کربلا کے میدان میں ظالموں نے پانی نہیں دیا، جن کے بچوں کو ایک ایک قطرہ پانی کے لیے ترس آیا تھا، ان کے
باپ کا رویہ ہے کہ اپنے قاتل کو پانی دے رہے ہیں. دنیا میں اخلاق و مروت کی مثال اس طرح سے کون پیش کرے گا جس طرح سے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں افسوس ہے اس پر، اگر یہ میرا جھوٹا پانی پی لیتا تو میرا قاتل ہونے کے باوجود بھی یہ بخش دیا جاتا. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا. ذرا علی کائنات کے جھوٹے کی برکت ملاحظہ فرماؤ. وہ فرماتے ہیں میرے منہ کا لگا ہوا پانی اگر اس کے حلق کے اندر چلا جاتا تو میرا قاتل ہے، مگر اس کے باوجود بھی رب تعالیٰ اسے بخش دیتا. حضرت علی کی وہ فضیلت ہے، حضرت علی کا وہ وقار ہے، حضرت علی کا وہ مرتبہ ہے. حضرت علی کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقار دیکھتے چلیے. مولا کائنات اس کے باوجود 3 دن تک حیات ظاہری سے تھے. مولا کائنات کا وصال شریف ہوا، شہادت ہوئی، اور جب مولا کائنات کی شہادت ہو گئی تو آپ کو دفن کہاں کیا گیا؟ چونکہ خارجیوں کا معاملہ بہت بڑا ہوا تھا تو اس میں علماء کا اور مورخین کا اختلاف ہو گیا ہے کہ حضرت علی کو دفن کہاں کیا گیا. کچھ لوگوں نے تو کہا کہ کوفہ کے جامع مسجد کے کنارے دفن کیا گیا، اور کچھ لوگوں نے کہا مشہد میں دفن کیا گیا، کچھ لوگوں نے بتایا نجف میں دفن کیا گیا. اور نجف کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تیار کر کے ایک اونٹ پر رکھا گیا کہ اچانک وہ اونٹ بھاگا، اس کا پیچھا لوگ نہیں کر پائے اور وہ غائب ہو گیا. کچھ روز کے بعد وہ اونٹ نجف میں ملا اور وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا. اللہ عالم بالثواب. چونکہ اس لیے یہ معاملہ چھپایا گیا تھا اور رات میں تجہیز و تکفین کا معاملہ عمل میں لایا جا رہا تھا کہ ایسا نہ ہو یہ ظالم خارجی حضرت علی کی قبر شریف جان جائیں تو جاننے کے بعد یہ جائیں اور قبر انور کو کھود کر کے آپ کی شان میں بے حرمتی کریں. اس بے حرمتی کے خوف کی بنیاد پر آپ کی قبر شریف کو پوشیدہ رکھا گیا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن ابن ملجم کو قتل کیا. حضرت امام حسن کو اب لوگ کہنے لگے آپ کو ہم خلیفہ مانیں گے، آپ خلیفۃ المسلمین تسلیم کیے جائیں. حضرت امام حسن نے انکار کیا، نہیں مجھ کو یہ بوجھ نہیں چاہیے اور میں اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. لیکن لوگوں نے کہا نہیں اے ابن رسول اللہ، اب آپ جیسا فضیلت والا کون ہے، آپ جیسا عظمت والا کون رہ گیا ہے. چنانچہ حضرت امام حسن نے خلافت کو منظور فرما لیا. لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شام سے اختلاف کیا اور کہا کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اب ہم کو امیر المومنین تسلیم کیا جائے. حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن میں بھی بات بڑھ گئی. نوبت یہاں تک پہنچ جاتی کہ جنگ ہوتی، خونریزی ہو جاتی اور بہت سارے لوگ شہید کیے جاتے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن کو گود میں سرکار نے لیا تھا اور لینے کے بعد ارشاد فرمایا تھا یہ میرا وہ بچہ ہے کہ جس کے ذریعہ سے اللہ تعالی مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کرائے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. حضرت امام حسن اس سرکار کے فرمان کو اپنے ذہن میں لیے ہوئے ہیں. اب حضرت امام حسن جنگ کے لیے نہیں آمادہ ہو رہے ہیں. لوگوں نے بہت کہا حضور ہم آپ کے ساتھ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ہم جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے قدموں میں اپنے جان کی قربانی پیش کریں گے آپ کی عزت و حفاظت نفس عزت کے لیے اور آپ کی امارت اور خلافت کی حفاظت کے لیے ہم خون کا ایک ایک قطرہ بہا دیں گے. حضرت امام حسن نے فرمایا نہیں. لیکن تیاری دونوں جانب سے ہو رہی تھی. حضرت امیر معاویہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے بھی بڑی سنجیدگی سے غور کیا اور سوچا کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو بہت سارے مسلمان کام آ جائیں گے، نہ جانے کتنے صحابہ شہید ہو جائیں گے، پھر اسلام کا حال کیا ہوگا. تو حضرت امیر معاویہ نے ایک سادہ کاغذ اور ایک قاصد حضرت امام حسن کی بارگاہ میں بھیجا. سبحان اللہ. تاریخ کو کیوں نہیں بیان کرتے ہو الزام لگانے والوں؟ امیر معاویہ کو بھی برا بھلا نہ کہو، وہ صحابی رسول ہیں، وہ کاتب وحی ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معتمد صحابی ہیں. اللہ اکبر. اور اجلا صحاب میں سے حضرت امیر معاویہ ہیں. امیر معاویہ نے سادہ کاغذ حضرت امام حسن کی بارگاہ میں بھیجا اور آپ نے کہا کہ امام حسن جتنی شرطیں لکھ دیں ہم کو سب منظور ہے، ہم بھی جنگ کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم بھی اختلاف نہیں چاہتے ہیں. اب کیوں حضرت امیر معاویہ کو مجرم قرار دے رہے ہو؟ اب ذرا دیکھو حضرت امام حسن کے تعلق سے جب انہوں نے کاغذ بھیج دیا کہ وہ جو کہہ دیں گے جو لکھ دیں گے ہمیں سب منظور ہے. امام حسن اگر اس پر یہ لکھ دیتے کہ امیر معاویہ آپ جو ہے خلافت کے حقدار نہیں ہیں تو حضرت امیر معاویہ کو
मानना पड़ता, बेशक। इसलिए कि उन्होंने लिख करके उन्होंने सादा कागज भेजा था। हजरत इमाम हसन ने सादा कागज को लिया और उस पर 14 शर्तें हजरत इमाम हसन ने लिखी और सारी शर्तों को हजरत अमीर माविया ने मंजूर फरमा लिया। इख्तिलाफ खत्म हुआ। 6 महीना खलीफा रहने के बाद हजरत इमाम हसन ने खिलाफत हजरत अमीर माविया को सौंप दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अमीर अल्लाह। माविया ने इत्तला भेजी हजरत इमाम हसन की बारगाह में कि आपके भाई हुसैन बैत नहीं कर रहे हैं। हजरत अमीर माविया से जब यह इत्तला मिली तो हजरत इमाम हसन फरमाते हैं कि आप कोई तारुज ना करें, वो भी बैत कर लेंगे। कुछ दिन के बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी बैत कर लिया और आपने कोई तारुज नहीं किया। उन शर्तों में से एक शर्त अलबत्ता ये थी बेशक। कि आपके बाद खिलाफत हमारे पास आनी चाहिए। सुभान। हम जिसको मुनासिब समझेंगे और तमाम सहाबा ताबईन उसको खलीफा बनाएंगे। बेशक। ये शर्त उसमें थी। हजरत अमीर माविया ने सारी शर्तों को मंजूर किया। हजरत इमाम हसन खिलाफत से दस्तबरदार हुए। 6 महीना आपको खलीफा बने हुआ था। यह भी मेरे सरकार की पेशीन गोई है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था कि मेरे बाद 30 साल तक खिलाफत रहेगी और 30 साल के बाद इमारत आ जाएगी, यानी सल्तनत होगी। जब हजरत इमाम हसन को खलीफा बने 6 महीना पूरा हुआ तो सरकार को लेकर के हजरत इमाम हसन की मुद्दत खिलाफत तक 30 साल पूरे हो गए थे। नबी कौनैन ने जो इरशाद फरमाया था उस इरशाद पर मामला आकर के रुक जाता है और इस्लामी सल्तनत के पहले बादशाह, पहले अमीर हजरत अमीर माविया मुंतखब हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अमीर माविया को पहला इस्लामी बादशाहों का बादशाह कहा गया, पहला अमीर इनको कहा गया। लेकिन बड़े मुदब्बिर थे हजरत अमीर माविया, बड़े सियासी थे हजरत अमीर माविया। हजरत अमीर माविया के दौर में बड़ी जंगें लड़ी गई, बहुत फुतूहात हुई। हजरत अमीर माविया ही का दौर है कि पहली जंग कुस्तुनतुनिया की लड़ी गई। सबसे पहला लश्कर आपने ही कुस्तुनतुनिया में भेजा था। कुछ लोग जालिम हैं और न जाने किस तरह से तारीखें पढ़ते हैं, वो कह दिया करते हैं माज़अल्लाह कि हजरत अमीर माविया ने जब पहला लश्कर भेजा था कुस्तुनतुनिया पर तो उसमें यजीद भी शामिल था और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि कुस्तुनतुनिया पर अव्वल जैश यानी पहला लश्कर जो होगा वो मगफूर है, बख्शा बख्शाया है। बेशक। सुभान अल्लाह। इस पर बहुत सैर हासिल गुफ्तगू की जा सकती है, मगर इतनी बात मैं जरूर अर्ज करूंगा कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस शरीफ का लफ्ज है मगफूरुन लहुम, वो सब बख्शे बख्शाए हैं। सबसे पहली बात तो पहला लश्कर जब कुस्तुनतुनिया की तरफ गया है तो उसमें यजीद था ही नहीं, उसकी उम्र 4 साल की बताई जाती है। और दूसरे लश्करों में अगर वो था तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मोमिन के लिए बख्शिश की बशारत दी है, ये बात नहीं है। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जो नमाज पढ़ेगा वो भी बख्शा जाएगा। नबी फरमाते हैं जो रोजा रखेगा वो भी बख्शा जाएगा। नबी कौनैन फरमाते हैं जो कुरान की तिलावत करेगा वो भी बख्शा जाएगा, जो सूरह यासीन पढ़ लेगा वो भी बख्शा जाएगा। सरकार ये भी तो सारी बातें इरशाद फरमा रहे हैं। फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई गुनाह करे तो क्या गुनाह का सजा नहीं पाएगा? अगर कोई जुर्म करे तो क्या जुर्म का सजा नहीं पाएगा? यजीद मुजरिम है, यजीद फासिक है, यजीद जालिम है, उसने जुर्म किया है, जुर्म की सजा उसे जरूर मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए खामखा उसकी हिमायत मत किया करो। हजरत इमाम हुसैन की अदावत में माज़अल्लाह बात चल रही है हजरत मौलाए कायनात की। मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हों की शहादत हुई। आपके बाद हजरत इमाम हसन खलीफा हुए। बात आई है अहले बैत के फजाइल की। अहले बैत बहुत फजाइल वाले हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनकी फजीलत के ताल्लुक से इरशाद फरमाया कि देखो सुनो, अहले बैत के लिए ज़कात जायज नहीं है। कोई भी अहले बैत में से हो ज़कात नहीं ले सकता। यही वजह है कि सादात किराम जो होते हैं वो सैयद जिन्हें सादात कहा जाता है, जो नजीब तरफैन हैं, यानी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की लाडली हजरत फातिमा ज़हरा की औलाद, हजरत अब्बास की औलाद,
हाशमी लोग, हजरत हारिस की औलाद इस तरह से तखसीस की गई है कि बनो हाशिम जो हैं उन पर ज़कात हराम है लेना, वो ज़कात नहीं ले सकते हैं। ये फजीलत है उनकी। क्यों? इसलिए कि वो माल का मैल है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खजूर लाई गई ज़कात की। हजरत इमाम हसन तशरीफ फरमा हैं, आपने उठा करके अपने हाथ से एक खजूर में मुंह डाल लिया। सरकार की निगाह पड़ी, आका ने इरशाद फरमाया उगल दो, हसन उगलो। हजरत इमाम हसन ने उगल दिया। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं ये माल की मैल है, ये बनो हाशिम के लिए नहीं है, ये मेरी औलाद के लिए नहीं है। अल्लाह अकबर, इतनी फजीलत है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन सारे लोगों के नसब मुनक़ता हो जाएंगे, सारे लोगों के सबब मुनक़ता हो जाएंगे, लेकिन न मेरा सबब मुनक़ता होगा, न मेरा नसब मुनक़ता होगा। मेरा नसब काम देगा, मेरा सबब काम देगा। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कयामत के दिन सबसे पहले मैं अपने अहले बैत की शफाअत करूंगा, सबसे पहले अपने खानदान वालों की शफाअत करूंगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी अहले बैत को जहन्नम की आग छू नहीं सकती है। इसी वजह से उलमा बयान फरमाते हैं कि सादात में से अगर कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनसे कोई खता हो जाए शरई, तो उनको अल्लाह ताला मरने से पहले पहले तौबा की तौफीक अता फरमा देगा। इस तरह से वो दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे। ये उनकी फजीलत है, ये उनके लिए करामत है, ये उनके लिए बुजुर्गी है। मगर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि कुछ लोग बयान करते हैं कि साहब बुखारी शरीफ में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा से इरशाद फरमाया कि फातिमा सुनो, अल्लाह ताला के वहां मैं तुम्हें अजाब से बचा नहीं सकता, लेकिन मेरे प्यारे ये बुखारी शरीफ में बात है। आकाए करीम ने इस बात को कब इरशाद फरमाया? मेरे सरकार के ताल्लुक से मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि आका इस बात को इसलिए अपने खानदान वालों के लिए फरमा दे रहे हैं कि ताकि खानदान वाले सबब और नसब की बुनियाद पर बेअमल ना हो जाएं, वो अमल करें, अमल ना छोड़ें। यही वजह है कि हजरत खातून जन्नत के लिए आगे हजरत रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया या फातिमा ए मली ए मली, ए फातिमा अमल करो अमल करो। हजरत खातून जन्नत को आप अमल के ताल्लुक से ताकीद फरमा रहे हैं। मेरे सरकार ने खानदान वालों के लिए और खुसूसन अपनी बेटी के लिए इसलिए इस तरह से फरमाया कि ताकि बद अमल ना होने पाए या बेअमल ना होने पाए और सहारा करके अमल को छोड़ दें तो उम्मत का फिहाल क्या होगा। इसलिए मेरे सरकार ने यह इरशाद फरमाया। सरकार के इस इरशाद को तुम मजबूरी बयान कर रहे हो, नहीं नहीं, ये मजबूरी नहीं है, ये मेरे सरकार का इख्तियार है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरा सबब और मेरा नसब मुनक़ता नहीं होगा, बल्कि कयामत के दिन मेरा सबब मेरा नसब काम आएगा और सबसे पहले मैं अहले बैत की शफाअत करूंगा। सुभान अल्लाह, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वाला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अहले बैत की फजीलत का हाल यह है प्यारे, इसलिए अहले बैत की शान में कभी भी ज़हन फिक्र में कोई बात न आने पाए, कभी भी गुस्ताखी का कोई जुमला न निकलने पाए। यही वजह है कि उलमा बयान फरमाते हैं कि सादात से मोहब्बत करो, उनकी ताजीम करो, उनकी तौकीर करो। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह इतनी सादात से मोहब्बत फरमाया करते थे कि आपकी मोहब्बत को देख करके कुछ लोगों ने आपको राफजी कहना शुरू कर दिया था। तो हजरत इमाम शाफई फरमाते हैं ए लोगों, अगर अहले बैत अतहार की मोहब्बत ही का नाम राफजी होना है तो चलो मुझे राफजी ही कहो, इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं अहले बैत अतहार की मोहब्बत में कोई कमी नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। एक नुक्ता और अर्ज करता चलूं हजरत, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के ताल्लुक से आप सुनते आए हैं कि ओहदे कज़ा न कबूल करने की बुनियाद पर आपको बादशाह इस्लाम ने सजा दी थी। प्यारे ये तो बात सही है, लेकिन इसके पीछे जो राज पोशीदा है, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हों ने इरशाद फरमाया था सारे लोगों से कि तुम सब मोहम्मद बिन हनफिया का साथ दो, मोहम्मद बिन हनफिया का साथ दो, और आपने फतवा सादिर कर दिया
کیا تھا. جب یہ فتویٰ صادر ہوا تو اس وقت کے جو سلطان تھے, حکمراں تھے, ان کو یہ بات بہت کھٹک گئی تھی اور اسی رنجش کو لیے ہوئے تھے. حضرت امام اعظم کو جب عہدہ قضا دیا اور قبول نہیں فرمایا تو آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا, آپ کو کوڑے لگائے گئے, آپ کو سخت سزا دی گئی ہے. یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جن کو اہل بیت اطہار سے کتنی محبت ہے. بلکہ یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت امام جعفر صادق کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے تو حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا وہی حصہ تو کامیاب ہے جو حصہ میری زندگی کا حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں گزرا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ 2 سال تک حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہے اور فرماتے ہیں میری زندگی کا یہی حصہ کامیاب ہے اور میں اپنی زندگی کا یہی حصہ زندگی کا حصہ شمار کرتا ہوں جو حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں گزر گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علامہ سبحانی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. حضرت امام جعفر صادق سے کتنی محبت ہے امام اعظم ابو حنیفہ کو. سبحان اللہ. تمام ائمہ کرام کی تاریخیں اٹھا کر پڑھو, سب کتنی محبت کر رہے ہیں اہل بیت اطہار سے. اہل بیت اطہار کی محبت کو اپنے لیے باعث سے فخر سمجھتے ہیں, ذریعے نجات سمجھتے ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر جب سرکار آخری خطبہ دے رہے تھے حجۃ الوداع, میرے سرکار کا آخری حج تھا, عرفات کے میدان میں 1,24,000 کم و بیش صحابہ کا مجمع تھا. میرے سرکار اونٹنی پر سوار ہو کر جب خطبہ دینے لگے تو آقا کریم نے خطبہ کے درمیان بہت ساری باتوں کو بتایا تھا. آج حجۃ الوداع کا خطبہ ہی مسلمان سرکار نے جو دیا تھا اس کو سن لے اور پڑھ لے تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ اگر اس کی طبیعت میں کچھ بھی صلاحیت ہے, اس کی طبیعت میں کچھ بھی سلامتی ہے تو وہ گناہ کے قریب نہیں جائے گا. بے شک. میرے آقا نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا تھا میرے صحابہ میں تم سے چند باتوں کی ضمانت لینا چاہتا ہوں اور جنت کی ضمانت تمہیں دے رہا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان چند باتوں کی ضمانت آپ ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں ان چند باتوں میں ضمانت یہ ہے کہ تم سب کو میں یہ تاکید کر رہا ہوں کسی یتیم کو ستانا نہیں, کسی یتیم بچے کا حق نہ مرنے پائے, عورتوں کے تعلق سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اے میرے صحابہ. آقا کریم نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ تم اپنی زبان کو فحش گوئی سے محفوظ رکھو. صحابہ نے اقرار کیا تھا یا رسول اللہ ہم اپنی زبان کو فحش گوئی سے محفوظ رکھیں گے. اسی موقع پر میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ترکتو فیکم, میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. کتنی چیزوں کو؟ 2 چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں. نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کتاب اللہ و عطرتی, ایک چیز اللہ کی کتاب ہے اس کو چھوڑے جا رہا ہوں اور دوسری چیز میری عطرت ہے اس کو چھوڑے جا رہا ہوں. دوسری حدیث میں ہے میرے آقا نے فرمایا وہ سنتی اور میری سنت, میں اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا ہوں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان دونوں جملوں پر غور فرمائیے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں, ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ان دونوں چیزوں میں پہلی چیز تو قرآن ہے اور دوسری چیز اہل بیت اطہار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن چھوڑے جا رہا ہوں. تم قرآن کو کسی حالت میں چھوڑنا نہیں, تم قرآن کو کسی حالت میں ترک نہ کرنا. آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں, قرآن پر آپ کا کس طرح سے عمل ہے؟ قرآن کے الفاظ کو سمجھنے کی بات تو الگ ہے, تلاوت کرنا آپ نے چھوڑ دیا ہے. قرآن کے رموز کو سمجھنا تو الگ بات ہے, قرآن کو پڑھنا آپ نے چھوڑ دیا ہے. قرآن کی باریکیوں کو سمجھنا تو الگ بات ہے, قرآن کو ثواب کی نیت سے آپ دیکھنا بھی چھوڑ دیے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی سے ایک یہودی نے کہا تھا کہ علی تمہاری داڑھی گھنی ہے اور میری داڑھی باریک ہے, میری داڑھی چھوٹی چھوٹی ہے, کیا ہماری اور تمہاری داڑھی کا بھی ذکر قرآن میں آیا ہے؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں ہاں. اس نے کہا وہ کون سی آیت کریمہ ہے؟ تو حضرت علی نے آیت تلاوت فرمائی جس
کا مفہوم یہ ہے کہ رب فرماتا ہے کہ جو اچھی زمین ہوتی ہے اس میں پودے اچھے اگتے ہیں اور زیادہ اگتے ہیں، اور جو خراب زمین ہوتی ہے اس میں پودے نہیں اگتے ہیں، اور اگتے ہیں تو خراب پودے اگتے ہیں۔ دیکھ میری داڑھی زیادہ ہے، زمین اچھی ہے اس لیے بال زیادہ نکل رہے ہیں، اور تیری زمین اچھی نہیں ہے اس لیے بال کم نکلے ہوئے ہیں۔ وہ حضرت مولا کائنات ہیں جنہوں نے اپنی داڑھی اور یہودی کی داڑھی کا علم قرآن سے ثابت فرما دیا۔ قرآن میں ہے کچھ نہیں، اولین و آخرین کا علم قرآن میں ہے، سب کچھ قرآن میں ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تبیان لکل شیء، ہر شے کا واضح بیان قرآن میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر میری اونٹنی کی کیل الجھ جاتی ہے اور مجھے اسے تلاش کرنا ہو تو میں قرآن میں تلاش کرتا ہوں۔ قرآن میں کون سا علم نہیں ہے پیارے؟ آج سارے لوگوں نے یہ کہا کہ زمین چل رہی ہے، سارے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ زمین اپنی جگہ سے کھسکتی رہتی ہے، لیکن اسی زمین کے تعلق سے قرآن سے حوالہ دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا نہیں، زمین اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے، اور جب حوالہ طلب کیا گیا تو قرآن کا حوالہ آپ نے دیا۔ سارے لوگوں نے ریسرچ کرتے کرتے آج اس بات پر سب کو اتفاق کر لینا پڑا کہ زمین اپنی جگہ پر ٹھہری ہے۔ قرآن میں ہے کیا نہیں پیارے؟ جو قرآن میں تلاشو وہ سب کچھ قرآن میں ہے۔ آج جو مادیت ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، کیا یہ ترقیاں قرآن میں نہیں دکھائی گئی ہیں؟ کیا یہ باتیں قرآن میں نہیں ہیں؟ قرآن میں جس چیز کو تم تلاشو خدا کی قسم ہر وہ چیزیں قرآن میں پائی جا رہی ہیں۔ آج ساری ترقیاں سورج کی شعاعوں کی بنیاد پر ہے، جو لہروں میں سورج کی شعاعیں پکڑی جاتی ہیں اور سورج کی شعاعوں کی بنیاد پر ایک آواز دوسری جگہ پہنچائی جاتی ہے۔ نبی کونین پر جو قرآن نازل ہوا، سورج کی ساری خصوصیتیں قرآن میں بیان کی جا رہی ہیں، چاند کی خصوصیتیں قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے، ستاروں کی خصوصیت۔ جب سومناتھ کے قلعے کا بت سامنے نکالا گیا اور یہ ہوا کہ اس بت کو توڑا جائے تو لوگوں نے کہا اے سلطان اس بت کو نہ توڑو، جتنے ہیرے جواہرات تم کو ضرورت ہوں ہم خزانے کا وہ پتہ بتا دیں گے کہ تمہاری نسل نسلن بعد نسلن خزانہ کھاتی رہے گی اور خزانہ کم نہیں ہوگا مگر یہ بت نہ توڑا جائے۔ تو ایک وقت یہ بھی آیا تھا کہ حضرت محمود غزنوی نے سوچا ٹھیک ہے یہ بت نہیں توڑا جائے گا، تمہیں دے دیا جائے گا۔ مشرکین نے جب مانگا لیکن فوراً آپ نے کہا سنو، ہم جب تک اپنے بھانجے مسعود سے نہیں پوچھ لیں گے تب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے۔ جب سرکار غازی پاک حضرت مسعود بہرائچی کو آپ نے بلایا، اس وقت آپ کی عمر شریف 12 برس کی بتائی جا رہی ہے یا 14 برس کی بتائی جا رہی ہے۔ حضرت مسعود غازی جب حضرت محمود غزنوی کے پاس گئے اور آپ نے کہا کہ بیٹا کچھ مشرکین کہہ رہے ہیں کہ یہ بت یوں ہی ان کو دے دیا جائے، اس کے عوض میں وہ سونا چاندی ہیرے جواہرات دینے کے لیے تیار ہیں، تو کیا اس بات کو تم منظور کرتے ہو کہ توڑ دیا جائے؟ تب تک حضرت مسعود غازی نے کہا ماموں آپ کا مشورہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کے نہ رہنے کے بعد آپ کی تاریخ لکھی جائے گی اور آپ کی تاریخ کا ایک ایک ورق لوگ پڑھیں گے۔ اب اگر آپ محمود بت فروش بننا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اختیار کر لیجئے، اور تاریخ میں آپ محمود بت شکن بننا چاہتے ہیں تو وہ بھی اختیار کر لیجئے۔ آپ کیا کہلانا چاہتے ہیں مورخ کی نگاہ میں؟ بت فروش کہنا چاہتے ہیں کہ بت شکن کہلوانا چاہتے ہیں؟ حضرت محمود غزنوی کو جوش پیدا ہوا اور اسی وقت آپ نے تلوار کو اٹھا کر کے مارا بت کی گردن پر، بت کو چکنا چور کر دیا۔ کہا میں محمود بت فروش بننا نہیں چاہتا ہوں، میں محمود بت شکن بننا چاہتا ہوں۔ حضرت محمود غزنوی وہ ہیں، یہی حضرت محمود غزنوی، ان کے ایک دوست نے دعوت لی اور جب محمود غزنوی دعوت کھانے کے لیے اپنے دوست کے گھر گئے تو ذرا اندازہ لگاؤ کہ کوئی جب سلطان کی دعوت لے گا تو کتنا اہتمام کرے گا، اگر مکھ منتری کی دعوت لی جائے تو کتنا اہتمام ہوتا ہے، وزیر اعظم کی دعوت کی جائے تو کتنا اہتمام ہوتا ہے۔ آج سلطان محمود غزنوی کے ایک دوست نے ان کی دعوت لی ہے اور جب اس کے گھر وہ دعوت کھانے کے لیے تشریف لے گئے تو گھر کو سجا دیا ہے، سنوار دیا ہے، صاف شفاف کر دیا ہے۔ حضرت محمود غزنوی رات ٹھہرنا چاہتے ہیں، سارے لوگوں نے کھانا کھا لیا۔ دوست نے عرض کیا حضور آج زہ نصیب کی آپ میرے گھر آ گئے ہیں، آج یہ گھر آپ کے لیے ہے، آج پوری رات آپ یہاں گزارا کیجئے۔ حضرت محمود غزنوی ایک کمرے میں لیٹنے کے لیے جب گئے تو نگاہ پڑ گئی کہ قرآن رکھا ہوا ہے۔ محمود غزنوی اٹھ کر کے بیٹھ گئے، سوچنے لگے قرآن رکھا رہے اور میں سوؤں، یہ تو بے ادبی ہے۔ اگر رب تعالیٰ نے قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لیا اے محمود میرا کلام رکھا ہوا تھا تو سو رہا تھا، تو میں جواب کیا دوں گا، اس لیے یہاں نہ سوؤں۔
लाओ कुरान को दूसरे कमरे में कर दूं। तब तक हजरत महमूद के जहन ने फिर फैसला दिया, तुम अपने सोने के लिए कुरान को दूसरे कमरे में क्या कर बात रहे है, हो। सुभान अगर अल्लाह। रब ताला ने सवाल कर दिया, महमूद तू अपने आराम करने के लिए मेरे कलाम को उठा करके एक कमरे से दूसरे कमरे में कर दिया था, तो महमूद तुम जवाब क्या दोगे। फिर हजरत महमूद गजनवी सोचते हैं कि लाओ मैं खुद दूसरे कमरे में चला जाऊं जिसमें कुरान नहीं है। तब तक फिर उनके जहन ने फैसला दिया, महमूद अगर रब ताला ने तुझसे सवाल कर दिया कि महमूद तू मेरे कुरान की वजह से सोने के लिए कमरे से निकल करके दूसरे कमरे में चला गया था, तो मैं जवाब क्या दूंगा। तब तक महमूद के ईमानी जहन ने फैसला दिया, महमूद क्यों नहीं तुम कुरान की तिलावत कर लेते हो। सुभान अल्लाह। महमूद गजनवी उठे और वुजू बनाया, और वुजू बनाने के बाद रात भर कुरान की तिलावत करते रहे। क्या बात है। जब महमूद गजनवी का इंतकाल हुआ तो किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा महमूद अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया। तो हजरत महमूद फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। कहा किस नेकी से तुम बख्शे गए हो। कहा और नेकियों का सवाब तो हमारे रब ने हमें दिया ही है, मगर जो मैंने अपने दोस्त के घर रात भर कुरान के अदब एहतराम में कुरान तिलावत किया था, अल्लाह ताला ने उस नेकी को कबूल फरमा लिया और उसी सदके में मेरी बख्शिश हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान आप अल्लाह। जरा गौर फरमाइए, कुरान है ये कुरान। वाह वाह। क्या आपका भी यही जहनो फिक्र है कि कुरान पर ऐसे अमल किया जाए, कुरान की तिलावत की जाए। आपका जहनो फिक्र तो यह है कि आप जब दिन भर अपने कारोबार से फुर्सत पाते हैं तो आप न जाने किस किस माहौल में अपने घर के अंदर रहते हो। आप फैसला कीजिए, आप हुसैनी बन रहे हो और गुनाह के माहौल में रहो। इमाम हुसैन की जंग गुनाह के खिलाफ हुई है। इमाम अली मकाम ने यही जहनो फिक्र किया था, कुरान किसी हालत में तुमसे छूटना नहीं चाहिए। यही वजह है कि सुबह के वक्त नौजवान बेटा शहीद होगा, तमाम फौजी घेरे हुए हैं, तमाम यजीदी तलवारें दिखा रहे हैं, मगर इमाम अली मकाम ने कुरान की तिलावत को नहीं छोड़ा और कुरान पढ़ते रहे, कुरान पढ़ने की ताकीद फरमाते रहे। आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं, तरक्तु फीकुम किताबुल्लाह व इतरती, मैं तुम में छोड़े जा रहा हूं किताबुल्लाह को और अपनी इतरत को, यानी अपने अहले बैत अतहार को छोड़े जा रहा हूं। इनमें से तुम दोनों को पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। और मेरे आका ने एक बात और इरशाद सुभान फरमाया अल्लाह कि असहाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा मिस्ल सितारे के हैं, वाह, वाह, तो इनमें से तुम जिसकी भी इक्तदा करोगे हिदायत पा जाओगे। सरकार ने सारे सहाबा को सितारे से तशबीह दी है और मेरे आका फरमाते हैं कि मेरे अहले बैते अतहार का सफीनते नूह की कश्ती की तरह हैं। अब जरा आप अंदाजा लगाओ, नबी कौनैन अपने अहले बैते अतहार को हजरत नूह की कश्ती की तरह फरमा रहे हैं और अपने सहाबा को सितारे की तरह फरमा रहे हैं। अब जरा देखिए, कश्ती जब समंदर में चलाते हैं तो आसमान पर सितारों को देख करके ही चलाया जाता है कि किस संत कश्ती को ले जाया जाए, किनारा किस तरह है। अगर सितारों से संत मुतय्यन न हो तो समंदर में कश्ती घूमती रहेगी। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि तुम कश्ती नूह पर सवार हो जाओ, यानी मेरे अहले बैत अतहार को पकड़ लो और मेरे सहाबा को मान लो, तो कभी तुम गुमराह नहीं होगे, तुम राह रास्त पर रहोगे। इसीलिए आका फरमाते हैं, माना अलैहि व सहाबी, रास्ता वही सही है जिस पर मैं हूं, मेरे सहाबा हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान बात आ गई तो बता दो। इस हदीस को सब पढ़ते हैं, जितने फिरके वाले हैं सब पढ़ते हैं, माना अलैहि व सहाबी, बेशक, जिस पर मैं हूं, मेरे सहाबा हैं। सुभान अल्लाह। हर फिरका दावा करता है मैं जन्नती हूं, जन्नती हूं, लेकिन इतना ठोस जवाब दूंगा प्यारे कि चीख पड़ेंगे ये। वाह वाह, बहुत शरीफ पढ़ लो तो जवाब दूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम सलातो व सलाम वाला अली व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु। हजरत इमाम हुसैन को जहन में रखिएगा और सारे लोग इस हदीस को पढ़ते हैं और जन्नती होने का दावा करते हैं। मेरे आका ने जब इरशाद फरमाया, सतफ्तरकु उम्मती अला सलासी व सबईना मिल्लतन कुल्लहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
سرکار فرماتے ہیں ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. سرکار کا فرمان ہے میری امت 73 فرقوں میں ہوگی. کلہم فی النار، سبحان اللہ. سب کا سب جہنمی، کیا بات. سب جہنم میں. الا ملتن واحدہ، واہ واہ. ایک فرقہ جنتی ہوگا. اس سے پتا چلا کہ وہ 72 دعویٰ کریں گے کہ ہم امت رسول اللہ ہیں، لیکن سرکار فرماتے ہیں سب جہنم میں ہیں، جہنمی ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ جنتی فرقہ ہوگا کون سا؟ تب آقا نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ فرقہ جنتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ذرا آپ ذہن پر زور دیجئے کہ آج ہر فرقہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں جنتی ہوں، اور اہل سنت و جماعت فرقہ بھی دعویٰ کرتا ہے میں جنتی ہوں، مگر جو 72 دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے تو 72 ایک اسٹیج پر ہو جاتے ہیں، ایک جگہ میں ہو جاتے ہیں، ایک بولی ان کی ہو جاتی ہے، ایک کھانا ان کا ہو جاتا ہے، ایک راستہ ان کا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آخر میں ان 72 کو ایک جگہ رہنا ہے، اور اہل سنت و جماعت ان 72 سے دور رہتا ہے، ہر اسٹیج پر دور رہتا ہے، کھانے میں دور رہتا ہے، اتفاق و اتحاد کرنے میں ان سے دور رہتا ہے، چلنے میں ان سے دور رہتا ہے، لباس میں ان سے دور رہتا ہے، نماز پڑھنے میں ان سے دور رہتا ہے. تو پتا چلا کہ 72 کی جگہ ایک ہے، وہ ایک ہو جائیں گے، اور ایک جنتی ہے، وہ 72 سے کبھی نہیں ملے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ یہ فرقہ کسی سے ملتا نہیں. بہت خوب. یہ بہت دعوت دیتے ہیں کہ اتفاق و اتحاد کا موقع ہے، ایک اسٹیج پر چلے آئیے. مولانا عبد الرحیم صاحب آپ بھی یہاں آ جائیے، کہتے نہیں میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا، تم بد مذہب ہو. دوسرا کہتا نہیں آ جائیے ہمارے ساتھ، نہیں آؤں گا. سارے لوگ مل جاتے ہیں، مگر یہ فرقہ کسی سے نہیں مل رہا ہے. حقانیت کی دلیل ہے، اس کا راستہ دوسرا ہے، 72 کا راستہ دوسرا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کو ایک جگہ جانا ہے تو ایک ہو جاتے ہیں، اور ہم کو ان سے الگ رہنا ہے، اس لیے ہم ان سے الگ رہتے ہیں. بہت خوب. سبحان اللہ. ذرا الزامی جواب ہی پر غور فرما لیجئے. حضرت امام حسین سے زیادہ دائی اتحاد کا کون ہوگا؟ ان سے زیادہ متحد کرنے والا قوم کا کون ہوگا؟ لیکن انہوں نے کیا دعویٰ کیا تھا جب ایک طرف ظہر کی جماعت قائم ہوئی، امام علی مقام اپنے 72 نفوس قدسیہ کو لے کر کے الگ جماعت قائم فرما رہے ہیں. قلت و کثرت کی بات ہو رہی ہے، ادھر بہت زیادہ لوگ جماعت میں ہیں، مگر امام حسین اور کوئی حسینی ادھر نہیں جا رہا ہے. ادھر مختصر جماعت ہے، اسی جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں. کربلا ہی سے فیصلہ ہو گیا تھا، یہ حسین ہے، حسین کی نماز ہے، اور یہ یزیدی ہیں، یہ یزیدیوں کی نماز ہے. اب جس کو یزیدیوں کی طرف جانا ہو ادھر چلا جائے، اور جس کو حسین کے قدموں میں آنا ہو ادھر چلا آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علامہ سبحانی صاحب قبلہ. سبحان اللہ. ترکت فیکم کتاب اللہ و عطرتی، میں تم میں 2 چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور اہل بیت اطہار. یہی وجہ ہے پیارے ذرا غور فرمائیے کہ اہل سنت و جماعت ہی میں اولیاء کرام ہیں. بے شک. کہ کسی اور جماعت میں ولی آپ دیکھیں گے ہیں؟ کسی جماعت میں ولی؟ کسی جماعت میں کوئی ولی نہیں ہے، سارے اولیاء اللہ اہل سنت و جماعت میں ہیں. اس لیے کہ عرفان کی بارش مولا کائنات سے چلی ہے، تو جتنے سادات ہیں الحمدللہ وہ سب اس برسات سے نہا گئے ہیں، اور ان کے صدقے میں جو ان کے راستے پر چلنے والے مومنین ہیں وہ بھی اسی برسات میں نہا گئے ہیں. ترکت فیکم کتاب اللہ و عطرتی، 2 چیزیں میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ کتاب اللہ اور دوسرے اپنی اہل بیت اطہار. سبحان اللہ سبحان میرے اللہ. آقا کی ایک حدیث اور ہے کہ علیکم سنتی و سنت و خلفائی راشدین، واہ واہ بہت خوب. تم پر میری سنت ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر میری سنت ہے اور خلفائے راشدین کی سنت ہے. اسی بنیاد پر آقا کا یہ فرمان ہمارے لیے قابل عمل ہے کہ اصحابی کن نجوم بیئہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ مثل ستارے کے ہیں، ان میں سے جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. بے شک. سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں
کہ ستارے آسمان والوں کے لیے امن ہیں اور میری اہل بیت اطہار زمین والوں کے لیے امن ہیں. سبحان اللہ. اہل بیتی امان فی الارض، میری اہل بیت زمین میں امان ہے. امان ان کی بنیاد پر زمین میں امان ہے، ان کی بنیاد پر زمین پر رحمت کی بارش ہو رہی ہے، ان کی بنیاد پر زمین پر سکون ہے، ان کی بنیاد پر زمین پر بھلائیاں ہیں، ان کی بنیاد پر زمین پر رہنے والوں کے لیے چین ہے، اطمینان ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو زمین والوں کا امن اٹھ جاتا. نبی فرماتے ہیں آسمان پر ستارے نہ ہو تو آسمان کا امن اٹھ جائے گا، اور اہل بیت اطہار زمین پر نہ ہو تو زمین کا امن اٹھ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اہل بیت اطہار کو کہاں کہاں دیکھو گے، اس لیے ان سے محبت لازم ہے، ان سے مروت لازم ہے، ان کی تعظیم واجب ہے. کبھی بھی ذہن و فکر میں ان کے خلاف کوئی بھی ایسا شوشہ گوشہ نہ آنے پائے کہ جس سے شیطان کو راہ مل جائے ورگلانے کے لیے. اللہ اللہ. اہل بیت اطہار حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین دونوں کو انگلی سرکار پکڑے ہوئے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. سرکار نے فرمایا ہر لوگوں کی نسلیں، نبیوں کی، انبیاء کی، رسولوں کی نسلیں ان کے صلبوں میں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور میری نسل کو میری بیٹی فاطمہ کے شوہر علی کے صلب میں رکھا ہے. سب کی نسلیں ان سے چلتی ہیں اور میری نسل علی سے چلے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کرو اور سوچو سمجھو. انشاءاللہ تعالی حضرت خاتون جنت کے فضائل اور حضرت امام حسن اور امام حسین کے فضائل کل بیان ہوں گے 8ویں تقریر میں. یہ محفل نور زندہ باد، پائندہ باد. وما علینا الا البلاغ.